دعا کرنی جس طرح ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں، دعا خود کرنے کی چیز ہے، کروانے کی نہیں۔ مولوی صاحب دعا کر دیا جے، بھوک لگی ہو روٹی ہم اپنے پیٹ میں خود ڈالتے ہیں، پیاس لگی ہو پانی خود پیتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف پہنچے، بیمار ہو جائیں، دوائی ہم خود لیتے ہیں، انجیکشن ہم اپنے آپ کو خود لگواتے ہیں۔ جب باری آتی ہے دعا کی، مولوی صاحب دعا کر دیا جے، اجتماعی دعا، دوسروں سے دعا کروانا۔ اسی سے ایک نظریہ تھا مشرکین مکہ کا وسیلے کا، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ نظریہ ہے، میں اس کو واضح کروں گا۔ وہ کہتے تھے دیکھیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہماری اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہم ان اپنے معبودوں کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں، یہ ہماری دعا ہماری التجا اللہ کے ہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ یونس میں بھی اللہ مالک الملک نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تو وہ آگے سے جواب دیتے کہ ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہماری دعا اور التجا کر دیتے ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی سے یہ نظریہ مسلمانوں میں آیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، دیکھیں چھت پہ چڑھنا ہے سیڑھی کی ضرورت ہے، بادشاہ کو ملنا ہے اس کے پی اے کو، اس کے سیکرٹری کو ملنا پڑتا ہے، کسی ایم پی ایم این اے کو ملنا ہے اس کے سیکرٹری کو ملنا پڑتا ہے، کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے تو اس کا جو نمائندہ ہے اس سے ملنا پڑتا ہے، رب سے ملنا ہے تو اللہ والے جو ہیں جو رب کے خاص بندے ہیں ان سے ملنا پڑتا ہے۔ یہ نظریہ غیر مسلم اقوام سے، مشرکین عرب سے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے گئے اس سے دعا کروا لی۔ دیکھیں جی ہم دعا ہی کرواتے ہیں حضرات، میری بات یاد رکھیے گا، دعا ہو، منتر ہو، تعویذ ہو، گنڈا ہو، جو بھی کچھ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نظریہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی حاجت پوری کر دے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا تو دور کی بات ہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا، یہ فلاں کے طفیل مجھے مل جائے گا، یہ فلاں کے ذریعے سے مجھے مل جائے گا، یہ فلاں کے وسیلے سے مجھے مل جائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بھی اب اللہ مالک الملک کے ساتھ یہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ آج نظریہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو گناہ گار سے گناہ گار کی دعا کو بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے سن لے اور اسے قبول بھی کر لے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور اگر اللہ نہ چاہے تو چاہے اپنے انبیاء کی دعا کو بھی رد کر دے۔ پورا قرآن ان واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا سورۃ ہود میں اللہ نے ذکر کیا، اپنے بیٹے کو کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، جب بیٹے کو کہا بیٹا آ جائیے کشتی میں سوار ہو جائیے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، بیٹے نے کہا میں آج پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ اتنے میں موج آئی، لہر آئی، بیٹا طوفان برد ہوا، باپ کے دل میں وہ رحم جاگا، کہنے لگا اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، تو نے کہا تھا، تیرا یہ وعدہ تھا تیرے اہل کو میں ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ نے جواب دیا یا نوح انہو لیس من اہلک، نوح یہ تیرا اہل ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ اور آگے اللہ نے جو بات کہی، اللہ فرماتے ہیں نوح آئندہ میرے سے اس طرح کا سوال نہ کرنا، آئندہ اس طرح کا میرے سے سوال نہ کرنا، اعوذک ان تکون من الجاہلین، نوح میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، تجھے میں نصیحت کر رہا ہوں، وگرنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔
اللہ نہ چاہے تو اپنے انبیاء کی دعا کو بھی رد کر دے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ مختار کل ہے، اس کی ذات صفات وہ ہر لحاظ سے واحد اور یکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی حاجات اور نظریات کے لیے دوسروں سے لو لگاتے ہیں، دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دعائیں بھی ہم اپنے لیے کتنی دعا کرتے ہیں؟ جو ہم دوسروں سے جب کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کروانا سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے بتلائیں آپ دوسروں کو اپنے لیے دعا کا کہتے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے لیے دعا کرتا ہو اللہ سے؟ جو خود اپنے لیے مخلص نہیں، جو خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، کوئی اس کے لیے کیسے کرے گا؟ سادہ سی بات ہے۔ تو یہ نظریہ آج مسلمانوں میں آ گیا۔ اسی طرح ایک نظریہ تعویذ لینے کا، جھاڑ پھونک کروانے کا، یہ بھی آج دیگر مذاہب سے آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ دیگر مذاہب سے ہندو مت میں بھی یہ موجود تھا، مشرکین عرب میں بھی یہ نظریہ موجود تھا۔ آج مسلمانوں میں نہیں، صرف مسلمانوں میں کی بات نہیں کر رہا، یہ اہل توحید جو اپنے آپ کو اہل توحید کہلواتے ہیں کہ ہم سے بڑا موحد کوئی نہیں، ہم سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو تعویذ لیتے ہیں دوسروں سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ نظریہ بھی دیگر اقوام سے ہمارے اندر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمتن فقد اشرکا، جس نے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی چیز لٹکائی، من تعلق تمیمتن، جس نے تعویذ باندھا، سادہ الفاظ میں بات کرتا ہوں، جس نے تعویذ باندھا، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو وہ دوسرے کالے علم والے نہیں لیتے، ہم تو نوری لیتے ہیں، ہم قرآنی آیات کے ڈالتے ہیں۔ مجھے بتلائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی چیز لٹکائی، جس نے کوئی چیز اپنی حاجات کو، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لٹکائی، وکل الیہ، اس کو اس کے سپرد کر دیا گیا، اللہ کی سپردگی اس سے ختم کر دی گئی، اللہ اس سے بیزار ہو گیا، اللہ اس کی حفاظت سے بری ذمہ ہے، اس کو اسی تعویذ کے اس کے ذمہ کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یہ نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ دیکھیں شیطان ہر دور میں، مسلمان یاد رکھیے شیطان ہر دور میں انسان کی خون میں، رگ میں اس طرح بسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ آدمی تھا، اس نے بھی وہ بچڑا بنایا، شیطان اس کے اندر داخل ہو کر آواز دیتا، ہوا جاتی اس میں آواز پیدا ہوتی، شیطان اس میں آواز نکالتا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ شیطان بھی اپنا کام خوب کرتا ہے۔ کل ہی ایک بندہ ملا، اللہ نے اس کو توحید کی دولت سے نوازا، 116 چکا ہے، کافی عرصے سے سرگودہ رہتا ہے، بتانے لگا کہ مجھے گردے میں پتھری ہو گئی، گردے کی پتھری، پتہ ہے جن کو ہو کتنی درد ہوتی ہے۔ کہتا میرے ساتھ ہی میرا ایک ہمسایہ اہل تشیع تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ پیر دا خارہ، پیر کے خارے پہ جائیں، وہاں جا کے آپ یہ منت مان لیں، آپ یہ نظریہ بنا لیں کہ اگر مجھے یہ گردے کی پتھری میری نکل گئی، مجھے شفا مل گئی، میں وہاں جاؤں گا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، اللہ نے ہدایت دینی ہو جب، کہنے لگا، نظریہ پختہ تھا، عقیدہ پختہ تھا، کہنے لگا تو کہتا ہے پیر کے خارے پہ چلا جا، میں کہتا ہوں میری درد بے شک ختم نہ ہو، میں اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنی یہ حاجت، اپنی یہ تمنا پوری کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ کہتا اتنے الفاظ کہنے کی دیر تھی، اس کے بعد آج تک مجھے درد نہیں ہوئی کبھی گردے کی۔ یہ نظریے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ آدمی جب نظریہ بنا لے کہ مالک الملک وہ ہے، نفع دینے والا بھی وہ ہے، نقصان دینے والا بھی وہ ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ انہو لا یذل من والیت
ولا یعز من عادیت، جس کا یہ نظریہ بن جائے کہ پوری دنیا دشمن بن جائے، اگر اللہ نہیں چاہتا پوری دنیا مل کر بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی، اور اس کا اگر نظریہ بن جائے پوری دنیا مل کر اس کو فائدہ پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اسے ایک بال برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا